ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں بیڈ پہ بیٹھ کے، کاز وائی ناٹ، میرا دل کر رہا تھا. اینڈ بہت سارے کامنٹس آئے ہوئے تھے اگین فار اردو اور انگلش، ڈفرینٹ چیزوں کی بہت سے کامنٹس آئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں پہلے اردو والا پرابلم سالو کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ اس کے تو بہت ہی زیادہ کامنٹس آئے ہوئے تھے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. کیمرہ سیٹ ہو جائے. اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو ہماری اردو کی بک ہے، اس میں ہمارے پاس غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں اور سبق ہیں بہت سارے. تو سب سے پہلے وی ہیو 7 نظمیں اور 5 غزلیں، اور اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے پیٹرنس وغیرہ بھی ہیں، تو وہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے. میرے پاس یہ ایس ایل او بیسڈ نوٹس ہیں، جو اس میں تشریح ہیں ساری، اور اس میں غزل کی تشریح، نظم کی تشریح اور حصہ نثر کے جتنے بھی اسباق ہیں وہ ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو گرامر پورشن ہے اس کی بھی ساری چیزیں ہیں، اور یہاں پہ پیٹرنس بھی دیے ہوئے ہیں. تو ہم پیٹرنس یہاں سے دیکھ کے بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ پیٹرنس میں بہت زیادہ کنفیوژن تھی بچوں کو. اور ایک اور چیزیں مجھے ابھی نیو پتہ چلی ہیں ریسنٹلی، تو میں نے سوچا وہ میں آپ لوگ کو بھی بتا دوں. اٹ کین بی ہیلپ فل فار یو آل آلسو. سو سب سے پہلی بات جو مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں جو ہمارا آئے گا غزل یا نظم جو بھی آئے گی، اس میں یہ سین ہے کہ ہماری جو غزل یا نظم ہوگی وہ دونوں ہماری بک سے ہوں گی. مطلب پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہمارے پاس غزل آئی ہوئی ہے ہماری بک سے، دوسری ایس ایل او بیسڈ کسی اور بک سے آئی ہوئی ہے. سو اس بار یہ سین نہیں ہے اونلی فار فرسٹ ایئر. سیکنڈ ایئر کا یہی ہوگا کہ ایک ان کی بک سے ہوگی اور ایک جو ہے ایس ایل او بیسڈ ہوگی. ہاویور جو فرسٹ ایئر ہے ان کے ساتھ یہ سین نہیں ہے. دونوں جو نظمیں ہوں گی اور دونوں جو غزلیں ہوں گی، جو آپشن دی ہوئی ہوتی ہے اور کی، اس میں جو دونوں سائڈس ہوں گی وہ ہماری اپنی بک سے ہوں گی. سو دس میکس اٹ ایزیئر فار اس کہ ہماری جو ہوں گی دونوں وہ ہماری اپنی بک سے ہوں گی اور ہم نے دونوں پڑھی بھی ہوں گی. سو دین اٹ از یور اون چوائس کہ آپ کون سی والی کرنی چاہتے ہیں، جو آپ کو اچھے سے آتی ہو وہ کر لیں. تو اسی لیے آپ لوگ یہ جو مصنفین کے نام ہیں اور شاعر کے نام ہیں یہ سارے دیکھ لیں، یاد کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا لمبا چوڑا تعارف لکھیں. اگر آپ ان کا ریفرنس دے دیں، مطلب اگر آپ شعر کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ یہ جو ہے اس میں شاعر وٹ ایور دا نیم از کہہ رہے ہیں، کہ اس کا نام لکھ دیں ساتھ ہی. تو تھوڑا اچھا امپریشن پڑے گا کہ یو آر ویری کلیئر کہ یہ آپ کی بک کی کس نظم سے آئی ہے. شاعر کا نام اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو تشریح بھی آتی ہے. یہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کا طریقہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے، ایس ایل او بیسڈ ہے، نمبر نہیں کٹتے ہیں، لیکن اچھا یہی ہوگا کہ آپ لکھ لیں. اٹس ناٹ دیٹ بگ ڈیل. ٹوٹل یہ 7 ہیں، یہ 5 ہیں، آپ کے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. سو اگلا ہمارے پاس آ جاتا ہے پیٹرنس. پیٹرنس بہت مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی بتایا تھا کہ رپورٹ اور یادداشت وغیرہ آئے گی، اور ایون ہمیں یہ کہا تھا ٹیچر نے کہ کہانیاں بھی آئیں گی. آئی ریسنٹلی گاٹ ٹو نو کہ کہانیاں ایکسکلوڈ ہو گئی ہیں. میں نے یہ ساری کہانیاں ریڈ آؤٹ کی تھیں، اگر آپ لوگ کو یاد ہے پچھلی بار جب میں پری بورڈ کی پریپریشن کی تھی. آئی ریڈ اٹ آل، اور اس میں یہ سین تھا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نہیں آتے ہیں. آرٹیکل کا بھی مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ آرٹیکل لکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، ڈائری بھی نہیں آتی ہے، صرف رپورٹ رائٹنگ آتی ہے اور درخواست یا خط آتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. اب جو یہ سین ہے کہ میں نے تو کہانیاں پڑھ لی تھی، اب یہ رسک ہے اللہ کرے کہ آرٹیکل نہ آئے، کیونکہ آرٹیکل لکھنے کا کوئی پراپر ہمیں طریقہ تو نہیں پتہ. لیکن میں آپ لوگ کو رپورٹ کا دکھا دیتی ہوں جو میری اس گرامر کی بک میں، اور جو رپورٹ کا پیٹرن ہمیں ہماری ٹیچر نے ہماری نوٹ بک میں نوٹ کروایا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی. سو لیٹس سی کہ اس میں کیسے ہوا ہوا ہے. میں آج خود بھی رپورٹ والا پارٹ پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اس سے میں تشریح کرتی ہوں یوزولی، بٹ لیٹس سی. اچھا جی، سو ہیئر از دا رپورٹ رائٹنگ والا پیج، اور اس میں فارمیٹ ہے. شروع میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آغاز، نفس مضمون اینڈ اختتام، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ٹائپس بھی آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک واقعاتی رپورٹ ہوتی ہے اور ایک تجربیاتی رپورٹ ہوتی ہے. واقعاتی رپورٹ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں گئے ہیں کسی ایونٹ میں، فار ایگزامپل آپ کے اسکول میں 14 اگست کا کوئی ایونٹ تھا، اور اب آپ نے اس پہ رپورٹ لکھنی ہے کہ وہ پوری، مطلب آپ نے پورا بتانا ہے کہ اس ایونٹ میں کیا کیا ہوا. تو آپ
یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کیا، کہاں، کب، کس جگہ، کیسے، کیوں، یہ سارے آنسرز اس میں ہونے چاہیے. اور نو ایگزیجریشن، نتھنگ، صرف ٹرو بیسڈ ہوگا، ورڈ ٹو ورڈ سیم چیز لکھنی ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن اور اپنا اوپینین شیئر نہیں کرنا ہوتا. آپ نے اپنا کچھ نہیں بتانا ہوتا، بس آسان الفاظ میں جو ہوا ہے وہ بتانا ہے. اور تجزیاتی رپورٹ، سوری میں اس کو تجربیاتی پڑھ رہی ہوں تب سے، تجزیاتی رپورٹ ہے یہ والی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آپ کو ٹاپک دے دیتے ہیں اور اس پہ آپ نے اپنا اوپینین اور ایسا اپنا اوپینین کائنڈ آف شیئر کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں بتانا ہوتا، کوئی سٹوری نہیں بتانی ہوتی، آپ نے بس ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس پہ آپ نے اپنا اوپینین شیئر کرنا ہوتا ہے اور اچھا خاصا لمبا کر کے شیئر کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا پیٹرن ہمارے پاس اگر آپ لوگ دیکھیں یہ والا ہے. اس میں سب سے اوپر ٹاپک کا نام، اسی طرح آپ نے بھی یہی کرنا ہے، یا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹاپک تو ادھر لکھا ہوا ہے. آپ نے بھی ایسی سب سے پہلے آپ نے بیچ میں لکھنا ہے ٹاپک کا نام. ٹریفک حادثے کی رپورٹ، فار ایگزامپل کورونا وائرس کے حوالے سے رپورٹ. اس طرح آپ نے ٹاپک لکھ کے اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ کے لائن جو ہے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ کے بالکل نیچے سے آپ نے اپنی رپورٹ سٹارٹ کرنی ہے. آپ نے کوئی سلام دعا نہیں کرنی، آپ کوئی خط نہیں لکھ رہے، درخواست نہیں لکھ رہے، حال حوال نہیں پوچھنا، آپ نے جسٹ سٹارٹ کرنا ہے. جیسے آپ کوئی مضمون اور ایسے پیراگراف رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اگر یہ تجزیاتی والی ہے تو آپ نے ایسے سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ اسپیسیفک حادثے یا واقعے کو بتا رہے ہیں تو پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے یا اس تاریخ کو یا اتنے دن پہلے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. کچھ بھی مطلب آپ کسی بھی طرح کا سٹارٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ واقعاتی لکھ رہے ہیں، اگر تجزیاتی لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے بالکل مضمون کی طرح سٹارٹ لینا ہے. اپنا آپ نے ایک ہی پیراگراف میں لکھنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو 2 پیراگرافس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، 3 میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 میں بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں پہلے پیٹرن میں ہمارے پاس 1 پیراگراف ہے، سیکنڈ پیٹرن میں ہمارے پاس 1، 2 اور 3 پیراگراف ہیں. پھر آپ اس کو 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں، آغاز، نفس مضمون اور اختتام کو الگ الگ کر کے. اور پھر اینڈ میں آپ نے بس رپورٹر لکھنا ہے اور اپنے نام کے انیشلز لکھ دیں، یا پھر یہاں پہ بے جیم دال لکھا ہے آپ بھی یہی لکھ لیں. اور بس سیم یہی پیٹرن ہمیں بھی ایک یہ لکھوایا ہے، اور ایک اور پیٹرن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. آپ لوگ کو جو ایزی لگتا ہے آپ لوگ وہی کر لیں. یہ والا پیٹرن سب سے زیادہ ایزی مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے کہ آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اوپر ٹاپک کا نام لکھنا ہے، اور ٹاپک کا نام لکھے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، رپورٹ لکھنی ہے، نیچے رپورٹر اور اپنے بس انیشلز لکھنے. تو یہ والا پرسنلی مجھے پسند ہے، لیکن میں آپ لوگ کو وہ دوسرا والا بھی دکھا دیتی ہوں. آرٹیکل کا میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں. یہ رہا آرٹیکل کا پیٹرن. یہ ہے پہلا طریقہ، یہ ہے کہ آپ نام اوپر لکھیں اور جو آپ جس نیوز پیپر میں لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھیں. اس کے بعد پھر آپ موضوع لکھیں اور پھر آپ سٹارٹ کر لیں آرٹیکل. اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس ایک اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے ٹاپک لکھیں، اس کے بعد پیراگراف لکھیں اور اس کے بعد نیچے اپنا نام لکھیں، اور یہ ساری چیزیں جو شروع میں لکھی تھی یہ اینڈ میں لکھ دیں. بس یہ فرق ہے. آرٹیکل یہاں پہ یہ والا آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آ جائے تو پھر کیسے لکھنا ہے، اللہ نہ کرے پہلے تو، کیونکہ ہمیں بالکل پریکٹس نہیں ہے آرٹیکل کی اور نہ ہم نے کبھی آرٹیکل لکھا ہے. سو آئی ہوپ کہ نہ ہی آئے. اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس خط کا پیٹرن ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں خط میں سلام کرتے ہیں، درخواست میں سلام نہیں کرتے. میں نے خط میں اس بار جو ہمارا پیپر آیا تھا پری بورڈ کا، اس میں نے درخواست لکھی ہے اور درخواست میں میں نے سلام کیا ہے جس میں میرے نمبر کٹ ہوئے ہیں. تو میک شور کہ آپ لوگ بھی درخواست میں سلام مت کریں. اچھا جی، رپورٹ کا جو دوسرا پیٹرن ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں. پہلا تو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیے. دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، پہلے آپ لوگوں نے عنوان لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے مدیر صاحب جناب جو بھی لکھنا ہے وہ لکھیں. روزنامہ جو بھی ہے، آپ جو بھی لیٹرز یہاں پہ یوز کر رہے ہیں، یہ سٹی کے لیے لیٹرز یوز ہوئے ہیں، تو آپ جب پیراگراف میں دوبارہ سٹی کا نام مینشن کریں گے تو سیم ہی آپ نے الفابیٹس یوز کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے ساری رپورٹ لکھ لی ہے. کمپلیٹ رپورٹ لکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اینڈ میں آپ نے بس لکھنا ہے وصلہ، اور آپ نے کوئی بھی لیٹر رینڈم لکھ دینا. اچھا، رپورٹ کا پہلا پیٹرن تو میں نے آپ کو دکھا دیا. دوسرے پیٹرن میں بس یہ فرق ہے کہ آپ نے شروع میں عنوان لکھ کے آپ نے مدیر صاحب یا پھر جو ہے نا جناب مدیر صاحب
وٹ ایور دا سٹی از، آگے وہ ساری چیزیں لکھ کے نیچے آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. اس کے بعد پھر آپ نے رپورٹ سٹارٹ کرنی ہے اور نیچے ویسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے بس سلام رپورٹر اور اپنے انیشلز. لیکن میں پھر اگین کہوں گی وہ جو پہلا والا پیٹرن ہے جو میں نے ابھی آپ لوگ کو دکھایا ہے وہ فالو کریں، وہ زیادہ ایزی ہے. اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے گرامر. گرامر ہماری بک کے اینڈس پہ ایکسرسائزز میں گرامر ہوتی ہے، وہ بھی آپ لوگ کر لیں. اور تشریح کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں. اے وادی الاولاب بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے پاس آزادی بہت امپورٹنٹ ہے، رحمان بابا بہت امپورٹنٹ ہے. کسی میں بھی سکتا ہے لیکن یہ والے بہت امپورٹنٹ ہے. اے وادی الاولاب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کی ایزیلی نہیں ہوتی، تو مجھے لگتا ہے یہ آ سکتا ہے. اور جو دوسرا ہمارے پاس ہے بات بانگ کھلنے سے پہلے اشارہ دیکھنا، پروین شاکر کی جو غزل ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. باقی آپ کے پاس پوری بک آپ نے کرنی ہے. ڈائلاگ رائٹنگ کا آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو ڈائلاگ رائٹنگ انکلوڈڈ نہیں ہے نہ ہی مضمون انکلوڈڈ ہے، وہ سیکنڈ ایئر کی چیزیں. ہمارے لیے صرف خط ہے، درخواست ہے، رپورٹ ہے. اور باقی آرٹیکل وغیرہ ہے وہ جو میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی تھی اس میں تو یہی تھا کہ کریٹیو رائٹنگ میں نہیں آئے گی. آل دو وہ لوگ آپ سے ڈیفینیشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ آرٹیکل کی ڈیفینیشن لکھ دیں، یا پھر اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی آرٹیکل آئے کہ یہ ٹاپک پہ آرٹیکل لکھیں وہ نہیں ہے انکلوڈڈ. میں نے تو یہی سنا ہے. اب اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ مجھے جتنے بچوں کے کامنٹس آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آرٹیکل کی کوئی پریکٹس نہیں کی ہوئی، نہ انہیں کروائی ہوئی ہے. تو پیٹرن میں نے آپ لوگ کو سارے دکھا دیے ہیں. اگر آپ کے کالج اور اسکول میں نہیں بھی ہوئے تو اٹس اوکے. یادداشت جو ہے وہ مجھ سے ایک کامنٹ میں کسی نے پوچھا تھا کہ یادداشت کیا ہے اور رپورٹ کیا ہے. تو رپورٹ رائٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا. یہی چیز یادداشت اور یہ ساری چیزیں مطلب ایک ہی طرح کی ہیں، ایک ہی طرح کے پیٹرنز ہیں. رپورٹ دو ٹائپس کے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. کسی واقعے کا بتانا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو اس طرح کی رپورٹ بھی آ سکتی ہے کہ کوئی ٹاپک دے دیا ہو، یا پھر جیسے ہمارا ابھی ٹاپک آیا تھا کہ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری، اس پہ ہم نے رپورٹ لکھنی تھی. تو آپ بس اس طرح کی رپورٹ لکھیں. انگلش میں رپورٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے کافی. وہ جب میں انگلش کی ویڈیو بناؤں گی تو اس میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتاؤں گی، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں آپ نے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے، پھر رپورٹ لکھنی ہوتی ہے، پھر آپ نے سجیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز دینی ہوتی ہیں. تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس سے. یہ تو صرف آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، نیچے اپنا نام لکھنا ہے، دیٹس اٹ. اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ نے پرابلم بتانا ہوتا ہے، پھر پرابلم کا آپ نے سلوشن بھی سجیسٹ کرنا ہوتا ہے. سو اٹ از ڈفرینٹ. وہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ انگلش والی ویڈیو میں دکھا دوں گی. سو فار ناؤ دس از اٹ فار دا ویڈیو. آئی ہوپ یو آل لائکڈ اٹ، اینڈ لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ آپ لوگ کو باقی کس طرح کی ویڈیوز چاہیے.